بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب اور گودی بھی اولاد سے خالی تھی۔ گھر میں سوائے شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر کماتا تھا، اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقہ سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزر گئی اور اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ ہر وقت دل میں پریشان رہتے تھے، کیونکہ ان کے بعد آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائی اور پوچھنے لگی، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ ضعیفی غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی ہے، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہی ہے، میں اس عمر تک اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کر، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے اور جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئی۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا، اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا، وہ فکر مند ہونے لگی کہ کیوں کر منت کو پورا کروں۔ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی، دیکھا کہ ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائی اور بولی، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت ان کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئی۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہ پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیں کیسے منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی مٹھائی کی منگواؤ اور کہانی جو کہے وہ بغور سن لو۔ ڈلی کو کاٹ لو، کہانی کہنے والے کو 2 حصے، کہانی سننے والے کو بھی 2 حصے اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین کچھ آٹا جو کا لائے اور فاطمہ زہرا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے والد محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا، محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول خدا تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ادب سے عرض کیا، نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولے، نانا جان کیا مجھے محروم رکھیں گے؟ نانا جان سمجھ گئے، فرمایا، بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پھر سامان کھانے کا فراہم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانے سے فراغت پا کر آپ رخصت ہونے لگے تو فضا کنیز دروازے تک پہنچانے کے لیے آئی تو دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے
لگی، یا رسول اللہ، یہ کنیز بھی آرزو مند ہے کہ حضور کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرما لی۔ اتفاق سے فضا کو سماع نوش مہیا نہ ہو سکے۔ ادھر شام ہونے کو قریب آئی مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب رسول خدا نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے حبیب خدا، آج آپ کا افطار فضا کنیز کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم سرکار مدینہ فوراً روانہ ہوئے اور آواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی، تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئی مگر کس قدر متعجب تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الغرض رسول خدا اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے پارائے جگر، آج فاطمہ ہم فضا کے مہمان ہیں۔ جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا، تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضا نے عرض کی، یا امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہے اس لیے تذکرہ نہ کر سکی، سوچا تھا کہ میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا اور گھر کے ایک گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور گر گڑا کر بولی، اے خالق، ہر بلندی اور بستی میں تیرے حبیب کی بیٹی میں کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے تجھے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل پاک سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضا دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر فضا نے دیکھا کہ پہلو میں کھانا نعمت رکھا ہے۔ فوراً وہ کھانا لے کر فضا حاضر خدمت بابرکت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئی۔ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، فضا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فضا نے جواب میں عرض کیا، جس کے بھروسے پر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا تھا اسی نے بھیجا ہے، یعنی کہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کہانی سننے اور پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے حاجت روا باوضو ہو جائے، خوشبو لگائے، اپنے کھلے ہوئے سر کو ڈھانپ لے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرے اور پھر کہانی پڑھنے سے پہلے اور کہانی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ سننے والے با ادب بیٹھیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت جناب سیدہ معصومہ کے حضور میں حاضر ہیں۔ فضول اور لہو بات کو ترک کر دیں، ہنسی کو ضبط کریں۔ جب معجزہ بیان کیا جا رہا ہو تو خلوص دل سے سنیے اور شیرینی کو جو آپ کو تقسیم میں ملی ہے احترام کے ساتھ نوش کریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید اسی طرح کی ویڈیو کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔